نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم آپ کو اپنے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ نماز جو ہے کس طرح پڑھنی چاہیے اور نماز کو ہم نے ادا کرتے وقت ہم نے کون سا طریقہ اپنانا ہے اور نماز میں ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے۔ نماز جو ہے دیکھیں، اسلام دین ارکان کتنے ہیں بھلا؟ 5۔ دین ارکان 5 ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا، ایک دفعہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس نے روزے رکھنے ہیں وہ سال بعد روزہ رکھے گا، اور ہر بندے پہ روزہ فرض نہیں ہے، جو مسافر ہے اس پہ نہیں ہے، جو اب نارمل ہے، جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور روزہ بھی صرف ان پہ فرض ہے جو ہمت رکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ رکھی ہے، اور زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت جو رکھتے ہیں ان پہ فرض ہے، ہر بندے پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حج آ جاتا ہے۔ حج جو ہے وہ بھی سال کے بعد آتا ہے، اور وہ بھی وہ شخص کرے گا حج جو جس کے پاس سال میں اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ اس کی ہمت استطاعت سے بڑھ کر ہے، تو وہ اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو جمع نہیں کرے اور وہ میرے گھر کی زیارت کرے اور سال کے بعد حج ادا کرے۔ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب رہ گئی صرف نماز، صرف بچی نماز۔ نماز ہر مسلمان، مرد، عورت، بیمار، مسافر، ہر بندے پہ فرض ہے۔ کسی کو نماز کی چھوٹ نہیں ہے، کسی حالت میں نہیں چھوٹ۔ وہ مخصوص ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے ہمارے دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان کا مین پلر ہے بھائی نماز۔ نماز جو ہے واحد ایک نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگوں کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہم نا جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، گندے مندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا سوئے اٹھے اور ہم نے نماز ایسے ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے تو بڑا ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں، اگر ہم نے کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو بڑے ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں، کسی کے گھر جانا ہوتا ہے ہمیں کوئی ملنے آ جائے تو ہم اس کو وہی سلیپنگ سوٹ میں نہیں مل لیتے، ہم پہلے کہتے ہیں یار ویٹ کرو یار میں ابھی تک کپڑے چینج کر لوں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم نے جو گندے بندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہی پڑھ کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو بھئی نماز کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ہمارے جو کپڑے ہیں جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ وضو کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، اب آپ نے نماز کے لیے طریقہ سیکھنا ہے کہ بھئی نماز ہم نے پڑھنے کے لیے کون کون سی باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، پھر ہی ہماری نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو فیچر بتائے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان کو اگنور کر دیں گے
تو پھر وہ ہمارے لیے ہمیں تو تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے نماز پڑھی. لیکن وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, جلدی جلدی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پڑھ کے فٹافٹ آپ کے پاس آتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس شخص کو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ شخص کہاں پہ ہے؟ اس نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہے, ادھر اس جگہ پہ پڑھ رہا ہے نماز. تو اس کی نماز کا تو اجر بھی بڑھ گیا نا. مسجد نبوی میں پڑھنے والا نماز, اس کو عام مسجد میں نماز پڑھنے سے اجر بھی زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی, پھر دوبارہ پڑھ. تو پھر دوبارہ اس نے پڑھی, پھر اس نے اسی طریقے سے پڑھی. تو اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی. تو اس نے پھر پڑھی اسی طریقے کے مطابق. دوسری دفعہ اس نے پھر ادا کی. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے نماز صحیح نہیں ادا کی. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی, میرے والدین قربان اور میں بھی آپ پہ قربان, آپ مجھے وہ طریقہ بتائیں جس سے آپ کو لگے کہ میں نے نماز صحیح طریقے سے ادا کی ہے. آپ مجھے مہربانی فرما کر میری رہنمائی کریں اور مجھے نماز کا طریقہ سمجھائیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو پھر جو طریقہ بتایا وہ میں آپ کو آج انشاءاللہ اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہیں آپ؟ نماز جب پڑھنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتہ اس کی نماز کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹتا ہے, لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ یہ تیری نماز کا اجر ہے, تجھے نماز کا اجر دے دیا گیا اگر ہم جلدی پڑھیں گے. اور جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہماری توجہ, ہماری کنسنٹریشن جو ہے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ فلاں کام ابھی کرنا تھا, میں نے ٹیوشن پہ بھی جانا ہے, میں جلدی جلدی پڑھ لوں, مجھے بھوک بھی لگی ہے, میں نے اس کو بھی ملنا ہے. بالکل نہیں. جب آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے بھائی, نماز پھر پڑھنی ہے. نماز تو جلدی سے نہیں پڑھنا. اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کو واش روم آیا ہوا ہے تو آپ کہتے ہو کہ میرا وضو ہے, میں جلدی سے نماز پڑھ لوں, تو اس طرح نہیں نماز ہوگی. ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے آپ مینٹلی ریلیکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا وضو بہتر طریقے سے, جو سنت کے طریقے کے مطابق میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور ہمارے یہاں پر کپڑے, ہمیں تسلی ہو گئی کہ بھئی میرے کپڑے جو میں نے پہنے ہیں یہ صاف ستھرے ہیں. اگر ہم ویل ڈریس فنکشن کے لیے, اسکول کے لیے یا دوستوں کو ملنے کے لیے ہم ویل ڈریس ہو جائیں اور ہماری ملاقات ہو اللہ سے, اگر میری ملاقات ہو وزیر اعظم سے تو میں بڑا ویل ڈریس ہو کے جاؤں گا, میرے پاؤں نیچے نہیں لگیں گے, زمین پہ نہیں لگیں گے. میں کہوں گا میری ملاقات وزیر اعظم سے ہے, میں نے ویل ڈریس ہو کے جانا ہے, میں نے کوئی 100 دفعہ اپنی ڈریسنگ کو دیکھنا ہے, مجھے میری کوئی کمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے سب کو بتانا میری آج ملاقات ہے وزیر اعظم سے. تو اس طرح کے کروڑوں وزیر اعظم قربان. جب ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی ہم نے اس وقت بھی اپنے آپ کو اس طرح کے ڈریس میں لے کے جانا ہے کہ میری ملاقات ہے اللہ سے. ٹھیک ہے نا. ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. جس طرح ہم اسکول کے لیے پہن لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسکول ویل ڈریس ہو کے جانا ہے, اگر ہم اسکول اچھے کپڑے نہ پہن کے گئے تو ہمیں ہمارے ٹیچر پنشمنٹ کریں گے اور ہمارے دوست کہیں گے, ہمارے فرینڈس کہیں گے کہ بھئی آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہیں, آج آپ نے کپڑے نہیں دھوئے, آپ کی ماما نے دھو کے نہیں دیے. ان چیزوں کا جیسے ہم خیال کرتے ہیں اسی طرح ہم نے نماز میں بھی اپنے ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے نماز کی نیت کرنی ہے. نیت ہماری کیا ہے کہ ہم نے نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل کے ارادے کا نام ہے نیت.
میں نے ایک کام کرنا ہے نا، تو میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، تو میری نیت ہو گئی کہ میں فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، ظہر کی پڑھنے لگا ہوں کہ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، میں نے پہلے نیت کر لیا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. نیت نہیں کریں گے تو پھر نماز پھر دیکھنے کہاں جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا قبلہ کس سائڈ پہ ہے، صحیح سمت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. قبلہ رخ کھڑے ہو کے آپ نے اپنے پاؤں کو اپنی جسامت کے مطابق کھولنا ہے، نہ زیادہ کھلے کرنے ہیں نہ زیادہ شرنک ہو گئے، اپنے پاؤں کو ساتھ جوڑ کے بھی نہیں کھڑے ہونا کہ میں ایزی ہو کے کھڑا ہو گیا ہوں. اور بالکل مجھے پتا ہے کہ میرے پاؤں اور میری انگلیاں قبلہ رخ ہو گئی ہیں. اس وقت میں نے تسلی کر لینی ہے کہ بھئی میری تسلی ہو گئی ہے کہ میں اب میری ڈائریکشن بالکل سیدھی ہے، کیونکہ پاؤں کا بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، پاؤں ٹیڑھے کر کے نہیں کھڑے ہونا، پاؤں کو بھی آپ نے قبلہ رخ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم نے نیت باندھنی ہے. بھائی یہ میں نے ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے جاؤ، کندھوں تک لے جاؤ. اللہ کے نبی سے دونوں طریقے ثابت ہیں، کندھوں تک لے جاؤ جہاں تک، یا کانوں تک لے جاؤ. دونوں طریقے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. ہاتھ باندھنے ہیں ہم نے ناف سے اوپر، سینے کے قریب، نیچے نہیں ہاتھ باندھے جائیں گے. لڑکیوں کا، لڑکوں کا، مرد کا، عورت کا نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. بھائی عورت کے لیے صرف حکم یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کہ جب وہ نماز پڑھیں گی تو اپنے آپ کو ڈانپ کے اچھے طریقے سے پڑھیں گی، ٹھیک ہے نا. اپنی چادر کا خیال رکھیں گی کہ ان کا کوئی بھی عذاب، ان کے بال ننگے نہیں ہونے چاہیے. بال جو ہے پیچھے سے نکلے ہوتے ہیں نا ہمارے، تو ہم نے ان کو بھی ڈانپ کے پڑھنا ہے. بھائی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے میں نے باندھے. تو نماز ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھئی نماز جو ہے بالکل سکون سے پڑھنی ہے، جو آپ کو دعائیں بتائی گئی ہیں. ایک اور بات ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی کیا جس طرح آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے؟ جلدی جلدی پڑھی اور دعائیں پڑھی، اور قرآن کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے ہم نے وہی رکھی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ اور لیلاف قریش. یہ 2-3 صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. اگر ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں وطروں میں، وہ بھی ہم اس کی جگہ ہر کام ہم دنیا کا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم دعائیں قنوت کی جگہ ہم قل هو اللہ پہ ساتھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ انف ہے، کوئی بات نہیں آتی نا تو قل هو اللہ تو پڑھ لو. تو بھئی کیوں نہیں سیکھتے؟ بھئی ہم نے سیکھنی ہے. یہ ساری دعائیں جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں، یہ سارے طریقے ہم نے یہ کرنے ہیں. بھئی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نماز جب پڑھنی ہے تو میری توجہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. بھئی جہاں پہ میں نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ میری توجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کے نہیں دیکھنا کہ میرے رائٹ پہ کون آ رہا ہے اور میرے لیفٹ پہ کون آ رہا ہے، میں ان کو بھی دیکھ لوں کوئی بات نہیں، اس کو کون سا پتہ چلے گا. تو نماز میں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ نہیں آپ نے نماز جب پڑھنی ہے تو اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم باعث بینی سبحانک اللہ اعوذ باللہ. جتنی آپ نماز میں دعائیں پڑھو گے، جتنی آپ تلاوت کرو گے، اتنا ہی اللہ سے اجر پاؤ گے. اگر آپ شارٹ کٹ کرتے جاؤ گے تو آپ اجر سے محروم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پھر اسی طریقے سے اپنی دعا پڑھنے کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، کوئی بھی قرآن کی صورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ وہ رفع دین بھی کرتے تھے. تو رفع دین جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے رفع دین کر کے پھر رکوع میں گئے ہیں. اور رکوع میں جب جانا ہے ہم نے رکوع میں جانے کا طریقہ بھی دیکھ لیں. آپ نے اپنے پاؤں کو زمین سے نہیں ہٹانا، اور جب نماز پڑھنی ہے آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی نہیں ٹھیک کرنا.
بار بار ہمیں عادت ہوتی ہے نا، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی پیچھے سے کر رہے ہیں، کبھی خارش کرتے جا رہے ہیں، اور کبھی پاؤں کو اٹھا کے اوپر کو خارش کر رہے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ آپ نے بالکل نہیں کرنے. دیکھو نا آپ کی اب اگر آپ کی پرنسپل اسکول کی پرنسپل کے پاس بیٹھے ہو، آپ اس کے سامنے اسکول کے پرنسپل کے سامنے بیٹھے ہو، کیا آپ خارش ہی کرتے رہو گے؟ آپ کہو گے تو کبھی کپڑوں کو ٹھیک کرتے رہو گے، کبھی خارش کرتے رہو گے. آپ ایسا کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے. تو بھائی ہماری اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیزیں پسند نہیں کرتا کہ میرے سے ملاقات کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے کام یاد آ رہے ہیں. کبھی میں خارش بھی کرنی ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو بھی سلوٹیں نہیں پڑنے دینی، میرے کپڑے بھی صاف ستھرے رہنے چاہیے، اس کی تہہ لگی ہو صحیح، اس کی تہہ نہ کہیں ختم ہو جائے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. بھائی اس طرح کے کپڑے، اس طرح کی چیزیں ہم ساری قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کے لیے ہم نے اپنی جگہ پاؤں کو نہیں اٹھانا. بھائی پاؤں اسی جگہ پہ رہیں گے، اور رکوع میں جانے کے لیے پورا خم دینا ہے. میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں نے پڑھی الحمدللہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد میں اب رکوع میں جا رہا ہوں. رکوع میں جانے سے پہلے پھر دیکھ لے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو نہیں اٹھانا. بھائی بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رکوع میں آپ نے پورے طریقے سے اپنے بازوؤں کو، یہ جو آپ کی کونیاں ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے، سیدھا رکھنا ہے. اس میں خم نہیں، تھوڑا سا کرو نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ایسے ٹائٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ بالکل سیدھی ہوگی، اسٹریٹ. جب اسٹریٹ ہو جائے مجھے تسلی ہو جائے کہ بھئی یہ میرے بازو سیدھے ہیں. اور جب گھٹنوں پہ وزن دینا ہے اس کو بالکل پورا پیچھے کو لے کے جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ان کو بس ہم تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے گوڈے ہیں ان کو ہم پورے طریقے سے پورا خم نہیں دیتے، اس کو پیچھے تک نہیں لے کے جاتے، بلکہ ہم تھوڑا سا لائٹ ہی رکھ کے، تھوڑا سا کرو بینڈ لے کے ہم اپنے رکوع کو کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے اس طرح منع کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے. رکوع کرنے کے لیے آپ نے پورے طریقے سے، اور آپ کی کمر جو ہے کمر بھی اسٹریٹ ہو جائے گی. جب آپ پورے طریقے سے صحیح طریقے سے آپ رکوع میں جاؤ گے، آپ کی کمر بھی اسٹریٹ ہو جائے گی، اور آپ کے بازو بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور آپ کے جو گھٹنے ہیں یہ بھی پیچھے کو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ رہنی چاہیے، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی. ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، شیطان جو ہے نا، شیطان نماز میں اپنا کام کیا کر کے جاتا ہے؟ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے کہ بھئی ادھر دیکھ وہ کون آ گیا، ادھر دیکھ ادھر کون آ گیا. ہم ادھر دیکھتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. نہیں بھی میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے تمہارا دھیان جو تھا نا وہ میں نے جو اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا نا، تو میں نے تمہارا دھیان بٹا دیا تاکہ تمہارا دھیان ادھر چلے جائے، تو اللہ سے زیادہ دیر ہم کلام نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہو کے ہم نے پھر ساری دعائیں پڑھنی ہے جو ہم نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہماری نظر جو ہے سجدے والی جگہ پہ رہنی چاہیے. ہماری نظر سجدے والی جگہ پہ. پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانا ہے ہم نے. اب سجدے کا طریقہ دیکھ لیں. بھائی سجدے میں جب ہم گئے، ہم سیدھے پہلے کھڑے ہو گئے، ہم نے دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سجدے میں جانے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں. بھائی نیچے زمین پہ ہاتھ لگانے ہیں. یہ میں نے زمین پہ ہاتھ لگائے، اور پھر میں نے اپنے گھٹنے لگانے ہیں. سجدے میں جانے سے پہلے جب میں کھڑا ہوں، اب میں سجدے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے لگانے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنوں کو نیچے لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کے جہاں پہ میں نے رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر اس جگہ پہ رکھ کے پھر میں نے سجدے میں چلے جانا ہے. ناک کو لگا لو، چاہے یہ اس کو ماتھے کو لگا لو. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح دوسرا ایک سجدہ ہوگا. ایک سجدہ کر کے ہم اٹھیں گے، اس جگہ پہ بیٹھیں گے جب ہم، اور ہمارا جو دھیان ہے، دھیان ہمارا سجدے کی جگہ پہ رہنا ہے. بھائی دھیان ہمارا سجدے کی جگہ پہ رہنا ہے. ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہم نے.
ٹھیک ہے نا, سجدے کی جگہ پہ ہم نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک سجدہ ہوا, دوسرے سجدے میں پھر ہم ہاتھ رکھیں گے, اسی طریقے سے ہم سجدہ کریں گے. اور جب ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے, اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے ہم ہاتھوں کو رکھیں گے, اور پہلے ہم اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گے, پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں گے, پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے. اور جب ہم نے سجدے میں جانا ہے, سجدے میں ایک اور آپ نے بات نوٹ کرنی ہے, ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں پیچھے سے اٹھ جاتے ہیں بھائی. ہم پاؤں کو کبھی ادھر کو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کو. ہم نے پاؤں کو گھسیٹ کے ہی کرنا ہے بھائی, پاؤں کو زمین سے نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے نا. جب سجدے میں جانا ہے تو ہم نے پاؤں کو زمین سے نہیں اٹھانا, کوئی بھی مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں اٹھانا کہ میں اٹھا کے اس کو سیدھا کر لوں. اس کو ہم نے گھسیٹ کے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی. اور پاؤں جب ہم نے سجدے میں جانا ہے تو اپنے پاؤں کو ایسے ملا لینا ہے, اس طرح ملا لینا ہے پاؤں کو, ٹھیک ہے. اگر کہتے ہو تو میں پاؤں ملا کے دکھا دوں آپ کو, دیکھیں. پھر یہ میں جا رہا ہوں سجدے میں, سجدے میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھوں گا, پھر اپنے گھٹنوں کو نیچے لگایا, یہ میں گیا سجدے میں. یہ میں اٹھا, یہ میں نے ایک سجدہ کیا, دوسرے میں پھر اٹھا. پھر میں نے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو پہلے میں نے اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہے, پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اور پاؤں کو گھسیٹ کے ہی کرنا ہے, پاؤں کو نہیں اٹھانا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے پاؤں کو زمین پہ ہی رکھنا ہے, پاؤں اٹھا کے نہیں کرنے. اس سے ہماری نماز کا اجر جو ہے کم ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے بھائی. ہمارے طریقے کی کوئی اوقات نہیں, میری بات کی کوئی اوقات نہیں. جہاں پہ اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے گا, جہاں پہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی, تو ہم اس کو اپنے سر کو جھکا کے اس بات کو مانیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہم دوسری رکعت پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم تیسری پڑھیں گے, چار پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے تو پھر بھی آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے, سجدے والی جگہ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ والا طریقہ ہے ابھی نماز کا, آپ نے کوشش کرنی ہے. ابھی میں آپ کو مزید پھر آپ کو بتاؤں گا پریکٹس کر کے, ابھی آپ تھوڑا آپ کو ڈوز دیں گے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. کہیں یہ میں باتیں بتا دوں اور وہ اوپر سے آپ کے گزر جائے, اس کا فائدہ نہیں. تھوڑی ڈوز دے کے تاکہ آپ کو اس کا عادی ہم نے بنانا ہے آپ کی پریکٹس میں, تاکہ ہماری میں آ جائے. تو انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہوگی, اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے کے مطابق, کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے, اور وضو بھی ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے کرنا ہے. پھر ہی ہمیں ہماری عبادات جو ہے قبول ہوں گی, نہیں تو پھر عبادت تو ہو جائے گی لیکن قبولیت کا اس کو مہلت نہیں ملے گی. جزاک اللہ خیر, احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے, اور ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو اسی طریقے کے مطابق کیا جائے. اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.